بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس کا سنہری دور جب علم و تہذیب کا سورج چمک رہا تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو تاریخ کے اس درفشاں باب میں لے کر جا رہے ہیں جسے دنیا اندلس کا سنہری دور کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اندلس علم، تہذیب، فن اور ترقی کا روشن مینار بن چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک خطے کی نہیں بلکہ اس روشنی کی ہے جس نے پوری انسانیت کو راستہ دکھایا۔ اندلس، جسے آج ہم اسپین اور پرتگال کے نام سے جانتے ہیں، 8ویں صدی میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہ سن 711 میں طارق بن زیاد کی قیادت میں آیا تھا۔ اسلامی لشکر نے یہاں قدم رکھا اور ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ جلد ہی اندلس نہ صرف ایک مضبوط اسلامی ریاست بنا بلکہ علم و دانش کا مرکز بھی بن گیا۔ سنہری دور کا آغاز عموی خلافت اندلس کے قیام سے ہوا، خاص طور پر عبد الرحمن الداخل کے دور میں۔ انہوں نے ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کی بنیاد رکھی جس کے نتیجے میں امن و امان قائم ہوا۔ قرطبہ اس دور کا دارالحکومت تھا اور دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں ہزاروں چراغ رات کو روشن رہتے تھے جبکہ یورپ کے اکثر شہر اندھیرے میں ڈوبے ہوتے تھے۔ قرطبہ میں عظیم کتب خانے قائم تھے جن میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ یہاں کے علمی ماحول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یورپ میں لوگ پڑھنا لکھنا بھی کم جانتے تھے، اندلس میں فلسفہ، ریاضی، طب، فلکیات اور ادب پر تحقیق ہو رہی تھی۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی علماء ایک ساتھ مل کر علم کی خدمت کر رہے تھے، جو مذہبی رواداری کی ایک خوبصورت مثال تھی۔ اندلس کو علماء نے دنیا کو بے شمار تحفے دیے۔ ابن رشد نے فلسفہ میں یونانی افکار کی تشریح کی جس کا اثر بعد میں یورپ کی نشاط ثانیہ پر پڑا۔ ابن زہر اور الزخارفی نے طب کے میدان میں ایسے کام کیے جو صدیوں تک یورپ میں پڑھائے جاتے رہے۔ الزخارفی کو تو آج بھی سرجری کا بانی کہا جاتا ہے۔ ریاضی اور سائنس میں بھی اندلس نے نمایاں خدمات انجام دی۔ الجبرا، جیومیٹری اور فلکیات میں مسلمانوں کی تحقیق نے بعد میں یورپی سائنسدانوں کو نئی راہیں دکھائیں۔ اندلس کے تعلیمی ادارے یورپ کے طلباء کے لیے کشش کا مرکز تھے۔ لوگ دور دور سے یہاں علم حاصل کرنے آتے تھے۔ فن تعمیر بھی اس دور کی ایک بڑی پہچان تھا۔ قرطبہ کی عظیم مسجد، غرناطہ کا محل الحمرا اور دیگر شاہکار آج بھی اس عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ ان عمارتوں میں اسلامی فن، جیومیٹری اور حسن ترتیب کا بے مثال امتزاج نظر آتا ہے۔ پانی کے فوارے، باغات اور خوبصورت نقش و نگار ایک جنت نظیر ماحول پیش کرتے تھے۔ معاشی اعتبار پر بھی اندلس ایک خوشحال خطہ تھا۔ زراعت میں جدید طریقے اپنائے گئے، نہریں بنائی گئیں اور نئی فصلیں متعارف کرائی گئیں جیسے چاول، گنا اور ترش پھل۔ صنعت و تجارت کو فروغ ملا جس کے باعث اندلس ایک مضبوط معیشت کا حامل بن گیا۔ لیکن ہر عروج کو زوال بھی آتا ہے۔ اندلس کا سنہری دور بھی آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوا۔ داخلی اختلافات، سیاسی کمزوری اور مسلمان حکمرانوں کے درمیان لڑائیاں اس زوال کی بڑی وجوہات بنی۔ ادھر شمالی عیسائی ریاستیں مضبوط ہو رہی تھیں اور انہوں نے دوبارہ اندلس پر قبضہ کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ اس عمل کو ریکنیسانس کہا جاتا ہے۔ سن 1492 میں غرناطہ کے سقوط کے ساتھ اندلس میں مسلم حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ صرف ایک سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم تہذیب کا زوال تھا۔ مسلمانوں یہودیوں کو یا تو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ کتب خانے جلائے گئے، علم کا خزانہ تباہ کر دیا گیا اور ایک روشن دور اختتام کو پہنچا۔ لیکن اندلس کی روشنی مکمل طور پر بجھ نہ سکی۔ اس کے علمی و ثقافتی اثرات یورپ میں پھیل گئے اور بعد میں نشاط ثانیہ کی بنیاد بنے۔ آج بھی جب ہم سائنس، طب، فلسفہ اور فنون کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اندلس کے سنہری دور کی جھلک نظر آتی ہے۔ دوستو، اندلس کی کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ جب قومیں علم، اتحاد اور انصاف کو اپناتی ہیں تو وہ دنیا کی رہنما بن جاتی ہیں، لیکن جب وہ اختلاف، ناانصافی اور غفلت کا شکار ہو جائیں تو زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں، علم کو اپنا ہتھیار بنائیں اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں
اندلس کا سنہری دور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو دوبارہ وہی عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی اندلس کی ایک جھلک، ایک ایسا دور جو ہمیشہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں علم، اتحاد اور ترقی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔